الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 سے شروع کر رہے ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ھو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ کل ہم نے آیت نمبر 157 تک پڑھا تھا اور اس میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے امتیوں پر حقوق کا مطالعہ کیا تھا۔ آیت نمبر 158 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس میں آگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آئے گا اور اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر جو ہے وہ دلیل اور مہر ثبت کی جا رہی۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، یا ایھا الناس اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ یہاں جو جمیعا کا لفظ ہے یہ تا قیام قیامت اب آنے والے تمام کے تمام انسانوں کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ لا الہ الا ھو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی امی ہیں۔ الذی یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وکلماتہ، اور اس کے سب کلاموں پر بھی، واتبعوہ، اور ان کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرنے والے ہیں۔ وبہ یعدلون، اور اسی حق کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں۔ وقطعناہم اثنتا عشرۃ اسباطا امما، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں بانٹ دیا جو الگ الگ نسلیں بن گئیں۔ یعنی یہ جو ہم نے واقعہ بھی پہلے پڑھا تھا وہی دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ پتھر کے اوپر عصا مارا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، الگ الگ ان کے قبیلے کے لیے تھا۔ وأوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کیا، اذ استسقاہ قومہ، جب ان سے ان کی قوم نے پانی مانگا، ان اضرب بعصاک الحجر، کہ اپنی لاٹھی کو اس پتھر سے مارو، فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا۔ وانزلنا علیہم المن والسلوى، اور ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ وما ظلمونا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب انہیں کہا گیا اس شہر میں آباد ہو جاؤ۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس میں سے جہاں سے تم چاہو کھاتے رہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تمہیں بخش دے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے جھکتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو ہم مزید نواز دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا، پھر جن نے ظلم کیا تھا انہوں نے اس بات کو بدل دیا، غیر الذی قیل لہم، اس بات کے ساتھ جو انہیں نہیں کہی گئی تھی۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب بھیجا، بما کانوا یظلمون، اس وجہ سے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر آباد تھی۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے بڑھنے لگے۔ یہ پورا واقعہ ہم پہلے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب ان کے پاس ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں آتی تھیں پانی پر تیرتے ہوئے، پانی کی بالکل جو اوپر والی سطح تھی اس پہ تیرتے ہوئے مچھلیاں آتی تھی کہ انہیں دکھائی دیتی تھی۔ انہیں اس کا لالچ پیدا ہوتا تھا کہ یہ مچھلیاں آج یہاں موجود ہیں، اور یہ معاملہ صرف ہفتے کے دن ہوا کرتا تھا۔ یوم لا یثبتون لا تأتیہم، اور جس روز ہفتہ نہ ہوتا اس دن وہ مچھلیاں نہ آیا کرتی۔ کذالک، بالکل اسی طرح، نبلوہم، ہم انہیں آزماتے تھے، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، تم اس قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو، اللہ مہلکہم، جس قوم کو اللہ ہلاک کر دینے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا انہیں عذاب دینے والا ہے۔
قالوا معذرۃ الی ربکم، وہ کہنے لگے کہ عذر پیش کرنے کے لیے تمہارے رب کے سامنے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔ اب ذرا دیکھیے گا، جب یہ اصحاب سبت کا واقعہ ہوا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پوری تفصیل۔ ہفتے کا دن ان کی عبادات کا دن تھا، انہیں یہ کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن یہ مچھلیاں نہ پکڑیں اور صرف عبادات کریں۔ یہ ایسا یہ کرتے تھے کہ جمعہ والے دن یعنی کوشش کرتے تھے کہ گڑھے بنا دیں اور جال لگا دیں، اور ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں اور پھر ان کو اتوار کے روز جا کر پکڑ لیا کریں۔ اس کی کوئی ترتیب انہوں نے بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت یعنی جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو ان کی قوم میں 3 گروہ ہو گئے، اور وہ 3 گروہ اس اعتبار سے ہوئے ہیں کہ ایک گروہ تو یہ تھا جو ہفتے والے دن کی مچھلیاں جو ہے نا اتوار کے روز جا کر ایک یعنی ہیلا کر کے اور ایک انداز میں جا کے مچھلیاں پکڑ لیا کرتے تھے۔ ایک دوسرا گروہ تھا جو یہ کام کرنے سے انہیں روکا کرتے تھے، منع کرتے تھے، نہیں انل منکر کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، برائی کرنے سے انہیں روکتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے روکتے تھے، خود تو نہیں کرتے تھے، ان کو بھی منع کرتے۔ ایک تیسرا گروہ تھا، یہ تیسرا گروہ وہ تھا جو یہ کام نہیں کرتے تھے لیکن ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے، اور جب یہ دوسرا گروہ جاتا اور ان کے پاس ان کو منع کرتے ان کے کچھ لوگ کہ بھئی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تو یہ تیسرے گروہ والے لوگ کہتے بھئی تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے، تم نہ کرو یہ غلطی، تم نہ کرو یہ گناہ، ہم بھی نہیں کر رہے، تم بھی آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ کرنے تو خود ہی بھگتیں گے، ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے ان کو سمجھانے کی۔ تو یہ جو منع کرنے والے تھے، یہ جو نہیں انل منکر کا کام کرنے والے تھے، انہوں نے کہا ہم تو اللہ کے سامنے اپنی معذرت کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے ان کو سیدھے راستے کی طرف گائیڈنس دی تھی، ہم نے انہیں سمجھایا تھا، ہم نے انہیں آپ کی نافرمانی سے روکا تھا، یہ باز نہیں آئے، ہم تو معذرت کے طور پہ کر رہے ہیں۔ اب سنیے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب اصحاب سبت نے وہ بات فراموش کر دی جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْحَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو منکر سے روکا کرتے تھے، يَنْحَوْنَ عَنِ السُّوءِ جو برائی سے روکا کرتے تھے، منع کیا کرتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور انہیں پکڑ لیا ان لوگوں کو برے عذاب میں جنہوں نے ظلم کیا تھا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے، یعنی وہ تو گناہ کرنے والے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو انہیں منع نہیں کرتے تھے، جو نہیں انل منکر کا فریضہ نہیں سر انجام دیتے تھے، وہ بھی انہی کے ساتھ اس عذاب میں پکڑے گئے ہیں۔ صرف ان کو جا کر گناہوں سے روکنے والے ایسے تھے جنہیں اللہ نے فرمایا ہم نے بچا لیا۔ فلما عتوا عما نهوا عنه، پھر جب وہ حد سے گزرنے لگے اس کام میں جن سے انہوں نے روکا گیا تھا، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَصُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ ضرور ان پر قیامت کے دن تک بھیجتا رہے گا برا عذاب۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تمہارا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، وانہ لغفور رحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا بھی ہے۔ وقطعناہم فی الارض امما، اور ہم نے انہیں زمین میں گروہوں میں تقسیم کر دیا، منہم الصالحون، ان میں سے کچھ نیک لوگ ہیں، ومنہم دون ذالک، ان میں سے اور طرح کے لوگ بھی ہیں یعنی غیر صالح بھی ہیں، وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم نے انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا، کسی کو اللہ نے دولت دے کر آزمایا، کسی سے دولت لے کر آزمایا، کسی کو بادشاہ بنا کے آزمایا اور کسی کی آزمائشی ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر سکے۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین بنے، ورثوا الکتاب، جو کتاب کے وارث، نااہل وارث۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی؟ ان کے ناخلف وارثوں نے، بعد میں آنے والوں نے ان کی تعلیمات کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ اولیاء اللہ جو ہیں رحمہم اللہ، کیا ان کی یہ تعلیمات تھیں جو آج کل ان کے مزاروں پر جو معاملات چل رہے ہیں، کیا یہ تعلیمات دے کر گئے تھے کہ میرے بعد ایسا کرنا اور میرے بعد یہ جو گناہ کے کام ہے یہ یہیں میرے ہی مزار پر آ کر ان کو شروع کر دینا؟ ان کی تعلیمات میں کہیں ایسا نہیں ملتا، میں نے ان کی کتابیں پڑھی، یہ تو بعد میں آنے والے ناخلف لوگ تھے جنہوں نے اپنے تئیں خود ساختہ مذہب کا تصور بنا کر اور بہرحال ان حضرات کے نام سے منسوخ کر کے اسے کرنا شروع کر دیا۔ یاخذون عرض هذا الادنى، وہ
دنیا کا مال وصول کرتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے، دین کے احکامات میں تبدیلی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کا مال حاصل کرنا. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے ہیں ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اور اگر ان کے پاس اس جیسا مال اور بھی آ جائے، جتنا انہوں نے دنیا میں اکٹھا کیا اتنا ہی مال ان کے پاس اور آ جائے. يَأْخُذُوهُ، وہ اسے بھی لے لیتے ہیں. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ان سے پختہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کتاب میں؟ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، کہ وہ اللہ کے بارے میں صرف حق بات کریں گے. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھ لیا جو کچھ کتاب میں ہے. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو مضبوطی سے کتاب کو پکڑ کے رکھتے ہیں. اللہ کے محبوب بندوں کی 3 صفات کا ذکر یہاں آ رہا ہے. نمبر 1، والذین یمسکون بالکتاب، جو مضبوطی سے کتاب کو پکڑ لیتے ہیں، اللہ کی کتاب کو، یعنی اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اس کی آگے دعوت بھی دیتے ہیں، اس کتاب سے سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جنہوں نے نماز کو قائم کیا ہے. إِنَّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. تیسرا کام ان کا کیا ہوگا؟ یہ زمین میں اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، اور زمین میں اصلاح کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرنے والے ہوں گے، اللہ کے دین کو نافذ، اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے والے ہوں گے. جو یہ 3 کام کرنے والے ہوں گے ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا لیا، یعنی ہم یہ بھی پہلے سورۃ البقرہ میں پڑھا ہے کہ طور پہاڑ کو ان کے سروں پر بلند کیا گیا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کہ ان سے عہد دیا جائے کہ اگر اس عہد کو اب توڑتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ پہاڑ ان کے اوپر گر پڑے. كأنه ظلة، گویا وہ ایک سائبان کی طرح تھا. وظنوا انه واقع به، اور وہ سمجھے کہ بے شک وہ گرنے والا ہے ان پر. خذوا ما اعطيناكم بقوة، پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ. یعنی وہ جو صحیفے دیے تھے، وہ جو تختیاں دی تھیں جس پہ اللہ کے احکامات لکھے تھے، جو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم علیہ السلام کی پشتوں میں سے ان کی اولادوں کو نکالا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور خود انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنا دیا. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ ہے عہد الست. تمام ارواح انسانی کو جمع کیا اللہ نے. جب بھی ساری ارواح بنائی گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اکٹھا کیا، اور ان سب سے پھر یہ سوال پوچھا گیا، ان سے یہ عہد لیا گیا. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب کے سب ہم بھی وہاں موجود تھے. اب یہ ہمارے شعور میں شاید یہ بات نہیں ہے اور شاید ہم اس کو بھول چکے ہوں گے، لیکن بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے یہ سوال کیا کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور ہم سب نے کیا جواب دیا؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا بے شک، وائی ناٹ یا اللہ، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں. شہدنا، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ عہد اس لیے لیا گیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن آ کر تم کو ہم تو غافلوں میں تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں. بھئی تم اللہ کے پاس سے ہی وعدہ کر کے گئے تھے، زمین پر جاتے ساتھ تم کیسے بھول گئے کہ اللہ تمہارا رب ہے؟ یہ تمہیں بھول گیا زمین پر جا کر؟ تمہیں یہ چاہیے تھا کہ جس اللہ کے رب ہونے کا وعدہ کر کے تم آئے تھے، اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے بھی، زندگی میں بھی تم اللہ ہی کو اپنا رب مانتے رہو. او تقولوا، یا تم یہ کہو، انما اشرک آباؤنا من قبل، ہمارے باپ دادوں نے بھی پہلے شرک کیا تھا. وکنا ذریۃ من بعدہم، اور ہم تو ان کی اولاد تھے ان کے بعد. افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو کیا آپ ہلاک کریں گے ہمیں اس کی وجہ سے جو باطل پرستوں نے کیا تھا. وکذالک نفصل الآیات، اور اس طرح سے ہم آیات کو واضح کرتے ہیں. ولعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں. اب کوئی عذر قیامت والے دن پیش نہیں کیا جا سکتا. اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ کے رب ہونے کا پتہ ہی نہیں تھا، عذر ختم ہو گیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے باپ دادا جو تھے، میں تو پیچھے سے چلنے والی روایت جو ہے نا اس کو کنٹینیو کر رہا تھا. نہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھ کر سنائیے وہ خبر جو ہم نے، جنہیں ہمیں اپنی آیات دی ہیں. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ ان سے نکل گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر وہ شیطان کے پیچھے نکلا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہ لوگوں میں شمار ہو گیا. بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی کرامات عطا فرمائی تھی. ایک آدمی تھا، بڑا علم تھا اس کے پاس اللہ کی آیات کا. پھر یہ
یعنی شیطان کی خواہشات، شیطان کے پیچھے لگ گیا، اپنی خواہشات کا پیروکار بن گیا، اللہ کی نافرمانی پر آمادہ ہو گیا، اس کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس نے شیطان کی اتباع کی، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور بلند کرتے اس ان آیات کے ذریعے سے، یعنی اللہ کی آیات کا علم اس کے پاس موجود ہے، جانتا ہے، سمجھتا ہے سارے معاملے کو۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو خود زمین کی طرف جھک گیا، پستی کی طرف جھک گیا۔ اللہ کی آیات تو رفع کرنے والی تھی، بلند کرنے والی تھی، اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن مجید ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یرفع اللہ، اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو، رفع کرے گا، بلند کر دے گا، اور اسی کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، اس کی تعلیمات کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو ذلیل کر دے گا، پستی میں گرا دے گا۔ یہی معاملہ اس آدمی کے ساتھ بھی ہوا، اللہ کی آیات کا علم رکھنے کے باوجود اور کرامات ہونے کے باوجود اس نے شیطان کی پیروی کی، اپنی خواہشات کے پیچھے لگا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے کی مثال ہے۔ ان تحمل علیہ یلحس، اگر تم اس پر حملہ کر دو تو کانپتا ہے، ہانپتا ہے، او تترکہ یلحس، یا تم اسے چھوڑ دو تب بھی ہمیشہ ہانپتا ہی رہے گا۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس طرح کا بیان سناتے رہیے، شاید وہ غور و فکر کرتے رہیں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، مثال کے اعتبار سے بہت برے ہیں وہ لوگ جنہیں ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ وانفسہم کانوا یظلمون، اور اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے رہے ہیں۔ من یہد اللہ فہو المہتد، اور جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فاولئک هم الخاسرون، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یقیناً ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، بہت زبردست آیات۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیدا ہی کیے گئے ہیں، جن کا کام ہی یہ، جن کی زندگیاں ہی ایسے ہیں کہ انہوں نے جہنم میں جانا ہے۔ جنات بھی ہیں ان میں، انسان بھی۔ وہ جو کیا بڑا خوبصورت ایک شعر ہے، اس موقع پہ بڑا فٹ آتا ہے کہ کسی شاعر نے کہا نا کہ ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروس، ہاں وہ جو شب عروسی کا جو حجلہ بنتا ہے اور اس کے اندر جو بڑا خوبصورت اس کی ڈیکوریشن ہوتی ہے، اس میں پھول استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروس، ہاں کچھ پھول تو کھلتے ہی مزاروں کے لیے ہیں۔ کچھ پھولوں کا کھلنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ قبروں پہ ڈال دیا جائے انہیں۔ ہر پھول کی قسمت میں نہیں ہے۔ لہذا کچھ لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں آ رہا ہے جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، کہ یہ پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ اب ذرا سنیے کہ ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ان کی ہیں لیکن دیکھتے کچھ نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ آنکھیں دیکھنے والی موجود ہیں، دنیا میں ہر شے نظر آ رہی ہے، بڑے بڑے لاز ایکسپلور کر رہے ہیں، بڑی بڑی تھیریز پیش کر رہے ہیں، بہت کچھ موجود ہے، لیکن بہرحال یہ کہ ان سب کے ہونے کے باوجود اس کائنات میں خدا کے ہونے کی نشانیاں انہیں نظر نہیں آ رہی۔ ان کے کان موجود ہیں لیکن ان کانوں سے کیا سنتے ہیں؟ سوائے کلام اللہ کے اور سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہر شے باقی سننے کو تیار ہے۔ ان کے دل ہیں، دھڑکتے بھی ہیں، خون بھی پمپ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ان دلوں سے سوچتے نہیں ہیں، ان سے غور و فکر نہیں کرتے اس کائنات۔ فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں۔ اوپر تو مثال کتے کی دے دی ہے نا شیطان کی پیروی کرنے والے کے لیے کہ وہ تو کتے کی مانند۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں۔ جانوروں کا کیا کام ہے؟ کبھی انسان اپنی روٹین لے اور اس کو ذرا یعنی کمپیئر کر لے ذرا جانوروں کے ساتھ کہ میری اور جانوروں کی روٹین میں کیا فرق ہے۔ وہ بھی اٹھتے ہیں،
وہ بھی سو جاتے ہیں، وہ بھی اٹھ کر رزق کی تلاش میں چلے جاتے ہیں، کہیں ادھر ادھر منہ مارنے ہم بھی چلے جاتے ہیں، وہ بھی واپس آتے ہیں اور آ کر جنرل رفع حاجت کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بھی سو جاتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں. یہی معاملہ، کیا فرق رہ گیا؟ اگر یہی انسان کی زندگی ہے کہ اس نے صرف روٹی پانی کی کوشش کرنی ہے اور اس کے بعد اس نے سونا ہے اور کھانا پینا ہے، تو اس کی زندگی اور کیا ہے پھر جانوروں کے علاوہ؟ فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی مانند ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے. اولئک هم الغافلون، وہی لوگ ہیں جو غافل ہیں. وللہ الاسماء الحسنى، اور تمام خوبصورت نام اللہ ہی کے لیے ہیں. فدعوہ بہا، اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارا کرو. یہ ہے اصل میں اسماء الحسنى کے ذریعے اللہ سے وسیلہ طلب کرنا، جس کو جائز قرار دیا فقہائے امت نے. یعنی اس کو سمجھ لیں ذرا کہ میں یا اللہ کہہ کر بھی پکار سکتا ہوں، میں اللہ کو اللہ کے ذاتی نام کے ساتھ بھی پکار سکتا ہوں، لیکن ایک کیفیت یہ ہے کہ میں جو مانگنے لگا ہوں نا، جو میں سوال کرنے لگا ہوں، جو میں دعا کرنے لگا ہوں، اللہ کو اس کے نام کی نسبت کے ساتھ میں وہ دعا کر لوں. میں مغفرت مانگنا چاہتا ہوں تو میں اللہ کو اس کے نام کا واسطہ دے سکتا ہوں کہ اللہ آپ بڑے غفور الرحیم ہیں، آپ مجھے معاف فرما دیجیے. آپ الرزاق ہیں، ذو القوت المتین ہے، یا اللہ میرے رزق میں وسعت عطا فرما دیجیے. آپ العلیم ہیں، یا اللہ مجھے علم عطا فرما دیجیے. اللہ کی ان صفات کے ذریعے سے، اللہ کے اسماء الحسنى کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا بالکل جائز، بلکہ پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک. فدعوہ بہا، خود اللہ فرما رہے ہیں کہ ان اسماء الحسنى کے ذریعے سے مجھے پکارا کرو. وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، اور انہیں چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں اس میں. سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب جو وہ کیا کرتے تھے اس کا انہیں بدلہ دیا جائے گا. وممن خلقنا امۃ یہدون بالحق، اور کچھ لوگ ایسے ہیں ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا فرمایا جو حق کے ساتھ رہنمائی کرنے والے ہیں، جن کی زندگیوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی تبلیغ و ترویج کرنا، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا. وبہ یعدلون، اور اسی حق کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ انہیں ایسی جگہ سے پکڑیں گے کہ انہیں کبھی خبر بھی نہیں ہوگی جہاں سے ہم نے انہیں پکڑا ہے. ان کی پکڑ ایسی ہوگی کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا، اور کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ، ان کے ساتھی پر جنون کا کوئی اثر نہیں. یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. ان کہا یہ کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا نہ خواستہ کوئی جادو ہے، کوئی جنون ہے جس کی وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کر رہے ہیں. کہا ایسا بالکل نہیں ہے. ان ہوا الا نذیر مبین، بلکہ وہ تو بھیجے گئے اللہ کی جانب سے نذیر مبین، کھلے واضح الفاظ میں ڈرانے والے بنا کر. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، اور کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہی میں نہیں دیکھا؟ وما خلق اللہ من شیء، اور اسے جو بھی کوئی شے اللہ نے پیدا کی ہے. وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، اور ممکن ہے کہ ان کا جو مقرر کیا ہوا وقت ہے وہ بہت قریب آ چکا، جو اللہ نے ان کے لیے وقت مقرر کیا، جو ان کی موت ہے وہ ان کے بالکل قریب آن کھڑی ہو. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تو اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ نشانیاں واضح ہو چکی، اللہ کا کلام آ چکا، ان کو ڈرایا جا چکا، ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا جا چکا. ابھی اور کس بات کا انتظار کر رہے ہیں ایمان لانے کے لیے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اب بھی جو ایمان نہیں لاتا تو پھر اس کا معاملہ کیا ہے؟ من یضلل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فلا ہادی لہ، اسے کوئی ہدایت نہیں دینے والا. اس کے سامنے ہر شے واضح ہوگی لیکن اسے ہدایت نہیں آ سکتی. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کب آئے گی. یہ ہے انسان کی ایک ہمیشہ سے ازل سے جو اس کے اندر ایک تجسس موجود ہے کہ قیامت کب آئے گی. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ قیامت آنے میں بھی وقت ہے تو اس وقت تک اپنے کام جو ہے نا وہ کرتے رہیں اور قیامت کے بالکل قریب آ کے اللہ سے توبہ کر لیں. قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے انما علمها عند ربی، فرمائیے بے شک اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے وقت سے کسی کو آگاہ نہیں کیا کہ کس وقت آئے گی. نشانیاں ضرور بتائی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانیاں آگے اپنی امت تک پہنچائی ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیاں کیا ہوں گی، لیکن اس کا ایگزیکٹ ٹائم جو ہے وہ اللہ ہی کے علم میں ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ہوا، اسے اللہ ہی ظاہر کرے گا اس کے وقت کو، لیکن
اس وقت آنے پر ثقلت فی السماوات والارض، قیامت آسمانوں اور زمین میں بھاری پڑ رہی ہے، لا تاتیکم الا بغتۃ، نہیں آئے گی مگر تم پر ایک دم اچانک، یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ ایسے پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے آپ گویا بہت زیادہ تحقیق کرنے والے ہیں قیامت کے حوالے سے۔ قل انما علمها عند اللہ، فرمائیے بے شک اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اور اکثر لوگ جانتے نہیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میں اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو یقیناً میں بھلائیوں کی کثرت حاصل کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں صرف کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، خبردار کرنے والا، بشارتیں دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی اللہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پسلی سے حضرت حوا سلام اللہ کو پیدا کیا گیا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ یعنی یہ جو زوج کا معاملہ ہے، مرد اور عورت کے جو باہمی تعلق کا معاملہ ہے، یہ جو نکاح کا معاملہ ہے، یہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ اس سے سکون حاصل کیا جائے، اور یہ سکون صرف جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی سکون بھی ہے۔ فلما تغشاہا، پھر جب مرد عورت کو ڈھانپ لیتا ہے، حملت حملا خفیفا، تو وہ اس عورت نے اٹھایا ہلکا سا حمل، فمرت بھی، تو پھر اس کو لیے پھرتی رہی، فلما اثقلت، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی اس سے، دعوا اللہ ربہما، تو ان دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا رب ہے، لئن آتیتنا صالحا، اگر تو نے ہمیں بالکل صالح بچہ دے دیا، بالکل صحیح تندرست، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی نقص کے آپ نے ہمیں اولاد عطا فرما دی، لنکونن من الشاکرین، یا اللہ ہم آپ کے بڑے شکر گزار بن جائیں گے۔ فلما آتاہما صالحا، پھر اللہ نے انہیں تندرست بچہ دے دیا، جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، اب یہ دونوں کیا کرتے ہیں، اب یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اس میں جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ جی او جی پیران دیتا ہے، جی فلانے نے دیا ہے، جی فلانے کی وجہ سے ملا ہے، جی اب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اب اللہ کی اس عطا کو کسی اور کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ فتعال اللہ عما یشرکون، تو بہت بلند، بہت برتر ہے اللہ اس سے جو یہ شریک بنا رہے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا وہ شریک بناتے ہیں انہیں جو کوئی شے پیدا نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، ساری مخلوقات اللہ کی ہیں، اور یہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں جو ایک شے بھی تخلیق نہیں کر سکتے۔ وہم یخلقون، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ تو خود مخلوق ہے۔ ولا یستطیعون لہم نصرا، وہ ان کی مدد کرنے کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے۔ ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی وہ خود اپنی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ، لا يَتَّبِعُوكُمْ، وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے۔ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ، تم پر برابر ہے تم انہیں پکارو، ام انتم صامتون، یا تم خاموش رہو، ان کو بلاتے بھی رہو گے تو یہ، یا خاموش بھی رہو گے تو یہ کوئی جواب نہیں دیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ، بے شک جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، انسان ہی ہیں۔ فَدْعُوهُمْ، پکارو انہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب ذرا سنیے، بت رکھے ہوئے سامنے، ان بتوں کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، ان بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں، ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کر رہے ہیں، اور ان بتوں کی نسبت انہوں نے کسی نہ کسی کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے، کسی بزرگ کے ساتھ، کسی نبی کے ساتھ، کسی اللہ کے ولی کے ساتھ، ان کی شکل کے بت بنا کے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ تم انہیں پکارو، یہ تمہیں جواب دیں۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں کہ ان سے چلتے ہوں؟ ام لہم اید یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ اس سے کچھ پکڑتے ہوں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں کہ وہ دیکھتے ہوں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں وہ سنتے ہوں؟ ان کے اندر تو ایسی کوئی طاقت اور صلاحیت موجود نہیں ہے۔
قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے بلاؤ اپنے شریکوں کو، ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونَ، پھر سازش کرو میرے خلاف اور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ یہ ہے ایک مومن بننے کا جذبہ، جہاں معلوم ہو رہا ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے اور فلاں ہستی کو اللہ کا شریک بنایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کہہ دے کہ اچھا ایسا کرو، اس اپنی ہستی کو پکارو اور کہو مجھے نقصان پہنچا کے دکھائے، میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ تم اس کو خدا مان رہے ہو، میں اس کی خدائی کا انکار کرتا ہوں، اور میں اوپنلی تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اس ہستی کو کہو مجھے کوئی نقصان پہنچا کر دکھایا۔ اِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ، بے شک میرا ولی، میرا دوست، میرا حمایتی تو اللہ ہے جس نے میرے لیے کتاب نازل فرمائی ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی نیک بندوں کا ساتھ دینے والا ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، وہ تمہاری مدد کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، تمہاری تو کیا اپنی بھی کوئی مدد نہیں کر سکتے، اپنے لیے بھی کوئی فائدہ نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ، لَا يَسْمَعُوا، نہیں سنیں گے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْهِ، اور آپ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی طرف تکتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں آپ کو۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ نہیں دیکھ سکتے۔ خُذِ الْعَفْوَ، بہت خوبصورت دین کی دعوت کے لیے جو حکمت ہے، اس کی کچھ ہدایات، اس کے کچھ نکات جو ہیں وہ یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ خُذِ الْعَفْوَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرنے کا رویہ اختیار کیجئے، معاف کیجئے، معاف کیجئے، معاف کیجئے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم کرتے رہیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں کو اگنور کر دیجئے، ان سے اعراض کیجئے۔ یا آپ کو کچھ کہتے بھی ہیں تو آپ کا کام معاف کرنا ہے۔ دعوت کے میدان میں آپ معاف کرتے رہیں گے۔ جب تک میری ذات پر کوئی آنچ آئے گی نا دین کی دعوت کے حوالے سے، میں اس آنچ کو برداشت کرتا رہوں گا۔ مجھے چاہیے فزیکل ٹارچر کریں، مجھے چاہیے مینٹلی ٹارچر کریں، جو کچھ بھی کہیں گے، میرا کام کیا ہے؟ خُذِ الْعَفْوَ، معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، برداشت کرتے رہو، جو کہتے ہیں برداشت کرتے رہو۔ لیکن ایک وقت آئے گا، اندر سے ایک آواز اٹھے گی کہ کیسے جاہل لوگ ہیں، انہیں تو حضرت پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا چیز ہیں، انہیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کتنے بلند مرتبہ ہیں، آپ ان کے پاس کوئی اپنی دنیاوی حاجت کے لیے آئے ہیں، آپ تو اللہ کے دین کے لیے ان کے پاس آتے ہیں، یہ آگے سے آپ کو جوتے مار رہے ہیں۔ ذرا ایک دفعہ ہاتھ اٹھائیں اور نہ ذرا پڑھ دیں، ذرا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا نا کہ اللہم انی الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس، اندر سے آواز آتی ہے۔ میں نے تو بڑی دفعہ ایکسپیرینس کیا، پتہ نہیں آپ نے کبھی کیا نہیں کیا۔ دین کی دعوت ایک آدمی کو دے رہا، نہیں مان رہا، اوپر سے الٹا جانا رسپانس دے رہا ہے نیگیٹو قسم کا، تو دل سے آواز آتی ہے بس اس دفعہ تو بس اب میں نے اللہ سے کہہ دینا ہے، انی الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس، یا اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں۔ کس بات کا؟ قلت حیلتی، میرے پاس اسباب کوئی نہیں ہے، ضعف قوتی، میرے پاس قوت کوئی نہیں، وہوانی علی الناس، مجھے لوگوں کے سامنے کھول دیا گیا ہے، وہ میرے ساتھ جو مرضی سلوک کریں۔ یہ اندر سے آواز اٹھتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہم نے 1% بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا، یا 1% بھی وہ مشکلات ہم پر نہیں آئیں جو رسول اللہ پر آئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو اس قسم کے شکوے اللہ سے کرنے پہ ہمیں اندر سے کچھ مجبور کر رہی ہے، وہ شیطان ہے اصل میں۔ کیتا کرایا کچھ بھی نہیں، گلاس توڑا باران نے۔ کیا کیا آپ نے دین کے لیے؟ کون سی مشکلات مجھ پر ٹوٹ پڑی؟ کون سا تشدد مجھ پر ہو گیا؟ وہ شیطان اصل میں مجھ سے جو شکوہ کرا رہا نا، یا اللہ میں بڑی محنت کرتا ہوں، لوگ میری بات ہی نہیں مانتے، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ شیطان مجھے اندر سے یہ نہیں بتا رہا کہ وہ آپ کی بات نہیں مان رہے، وہ مجھے یہ بتا رہا ہے حضرت آپ بہت کام کر رہے ہیں، آپ بہت اونچی شخصیت ہیں، آپ کو اپنے مقام و مرتبے کا احساس نہیں، تو جاہل لوگ ہیں، ان کو پتہ چل جائے نا کہ حضرت کتنی پہنچی ہوئی ہستی ہیں، تو یہ تو آپ کے پیروں کے نیچے پلکیں بچھا دیں۔ اور یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ شیطان کی جانب سے۔ وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ اپنے دینداری کے تکبر میں مبتلا کرنے کی پوری کوشش کرے گا وہ، اس لیے فوراً کہہ دیا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِ، ان جاہلوں سے اعراض کریں، ان کو اگنور کریں، اور وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر آپ کو شیطان اکسائے، چھیڑے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں،
انہو سمیع علیم، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جن نے تقوی اختیار کیا، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی چھیڑ خانی ہوتی ہے، تذکروا، وہ فوراً چونک جاتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے ان پر، وہ شیطان کے باہر کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ شیطان کی جانب سے آ رہی ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر یکدم وہ دیکھنے والے بن جاتے ہیں، اس حقیقت حال کو سمجھنے والے بن جاتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور شیطانوں کے بھائی انہیں کھینچتے ہیں گمراہی کی طرف، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب آپ ان کے پاس کوئی فرمائشی معجزہ لے کر نہیں آتے، قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، وہ کہتے ہیں تم نے خود کیوں نہیں بنا لیا اسے۔ قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، فرمائیے میں تو پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھے وحی کیا جاتا ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ روشن دلائل ہیں تمہارے رب کی جانب سے۔ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ کتنی حیران کن بات ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو غور سے اس قرآن کو سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مشرکین مکہ کا طرز عمل کیا تھا؟ جہاں انہیں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیا کرتے تھے اور پھر شور مچاتے تھے، لغویات بکتے تھے، کبھی موسیقی چلا دیتے تھے، کبھی رقاصائیں بلا لیتے تھے بیت اللہ کے اندر، تاکہ قرآن مجید کے سننے سنانے کو اور اس چیز کو کسی طریقے سے منیمائز کیا جائے۔ یہی حال ہے آج ہمارے اس میڈیا کا بھی، کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ایک آدھ چینل قرآن مجید کی تلاوت کا ہوگا اور اس کے آگے پیچھے ایسی خوشنما اور اٹریکٹیو چیزیں انہوں نے رکھ دی ہوں گی بیسیوں کی تعداد میں، کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت سننے لگے اور ذرا سا ریموٹ پہ آپ کا ہاتھ ایسے ہی ٹچ ہو جائے اور ایک ایسی چیز آپ کے سامنے آ جائے کہ آپ بھول بھال جائیں کہ قرآن سننے بیٹھا تھا اور اس چیز میں انوالو ہو جائیں۔ اس لیے کہا گیا ہے اس قرآن کی عظمت کو سمجھو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب یہ قرآن پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جا رہی ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے اسے سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہا کرو۔ یہ اس قرآن مجید کی عظمت کی دلیل ہے کہ قرآن مجید کی سماعت کے دوران تم دوسرے کاموں میں انوالو نہ ہو، تمہاری طرف سے قرآن مجید کی تلاوت میں کوئی اگنورنس نہیں ہونی چاہیے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے اللہ کی طرف سے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کیا کرو، تضرعا وخیفہ، گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اللہ سے، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور آواز کو بلند کیے بغیر، بلکہ بڑے خفیہ انداز میں، بڑے چپ کے اپنے اللہ کو پکارا کرو، بالغدو والآصال، صبح میں اور شام میں، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، بے شک وہ لوگ جو تمہارے رب کے پاس قربت رکھتے ہیں، لا يستكبرون عن عبادتی، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ الحمدللہ سورۃ الاعراف ختم ہوئی، یہ آیت سجدہ بھی ہے، تو بریک میں انشاءاللہ یاد سے سجدہ کر لیجئے گا۔ یہاں سے اب سورۃ الانفال کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ الانفال مدنی سورہ مبارکہ ہے، 2 ہجری میں غزوہ بدر کے فوراً بعد یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اور اس میں جو زیادہ تر تذکرہ ملتا ہے وہ تو غزوہ بدر ہی کے حوالے سے ملتا ہے، بہت ایمانی کیفیت ہے جو اس یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، فرمائیے مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا، اب یہاں معاملہ یہ ہوا کہ مال غنیمت کی تقسیم کا یہ پہلا موقع تھا غزوہ بدر میں، اور ابھی اس میں یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مال غنیمت کیسے تقسیم ہو۔ ایک اصول تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ جس کے ہاتھ جو شے لگ گئی، ظاہر ہے کہ وہ ایک مشرک کو آپ نے قتل کیا ہے
اس کو قتل کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ جو شے لگ گئی ہے وہ آپ نے دبوچ لی، اس کا سامان اس کے پاس موجود ہوگا، اس نے کچھ زرہ پہنی ہوئی ہوگی وہ آپ کے ہاتھ آ گئی، اس کی سواری آپ کے ہاتھ آ گئی، اس کی تلوار آپ کے ہاتھ آ گئی، اس کے پاس کچھ اور سامان موجود تھا وہ آپ کے ہاتھ لگ گیا، تو یہ ظاہر ہے آپ نے اسے قتل کیا تو وہ آپ کا حصہ ہوگا۔ کچھ لوگوں کا ایسا معاملہ سمجھ میں آ رہا تھا، کوئی رائے یہ آ رہی تھی، ایک رائے آ رہی تھی کہ اچھا ایسا بھی نہیں بلکہ ایسا ہے کہ مال غنیمت کا ڈھیر پڑا اور جس کا جدھر ہاتھ پڑے جو جتنا سمیٹ لے، جس کو جتنا مل گیا جو جتنا لے سکا وہ لے گیا۔ اب اس بات کا فیصلہ کر دیا گیا الٹیمیٹلی، پہلی جنگ ہے بہت بڑی اور اس میں مال غنیمت بھی حاصل ہوا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مال غنیمت سے تعبیر نہیں کیا بلکہ یہاں پہ لفظ استعمال کیا انفال کا۔ انفال کا لفظ نکلا نفل سے، یعنی یہ ساری صورتحال واضح ہو جائے گی۔ انفال نکلے نفل سے، نفل کہتے ہیں زائد شے کو۔ نماز میں فرض آپ نے پڑھنے ہیں، سنتیں آپ نے پڑھنی ہیں، یہ نہیں پڑھیں گے تو قیامت والے دن باس پرس ہوگی۔ نوافل کا معاملہ یہ ہے کہ اگر پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ بھی پڑھیں تو باس پرس کوئی نہیں، اضافی چیز ہے۔ اسی طرح مال غنیمت کو انفال کا نام دیا گیا، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، اور اللہ نے واضح فرما دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیجیے انفال جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مال غنیمت ہے اس کو اللہ نے انفال کا ٹائٹل دیا ہے، یہ نفلی شے ہے، یہ زائد شے ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی شے تمہارے جنگ میں جانے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا۔ دوسری بڑی ریزن کیا تھی؟ اللہ کے دین کا غلبہ۔ تیسری ریزن کیا تھی؟ اللہ کے دشمنوں کو شکست دینا۔ اصل میں تو تم اس لیے گئے تھے، تم کو مال غنیمت سمیٹنے گئے تھے، تم میں سے کسی کے دل میں ایسا کوئی لالچ نہیں تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں پہلے بھی یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ وہ کوئی لوٹنے والے تو نہیں تھے مال غنیمت، وہ تو مال غنیمت وہ تو سب کچھ لوٹانے والے تھے، وہ تو اپنا سب کچھ لوٹا کے اللہ کے دین کے لیے آئے تھے۔ اس لیے کہا کہ یہ زائد چیز ہے، نفلی چیز۔ وہ جن مقاصد کے لیے تم گئے تھے وہ مقاصد پورے ہو چکے ہیں، اللہ نے فتح نصیب فرما دی، اللہ کے دین کے غلبے کی راہ ہموار ہو گئی جہاد کے ذریعے سے، اور اللہ تم سے راضی ہو چکا۔ یہ تو زائد چیز ہے مال غنیمت۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ قل الانفال للہ والرسول، یہ انفال ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس کو تقسیم فرما دیا، یعنی ہوا یہ کہ بعض صحابہ کے پاس ان کا اپنا اپنا مال موجود تھا اور وہ اپنا مال جو ہے نا وہ وہاں جمع کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ جب اللہ کا یہ حکم آ گیا اور یہ بات آ گئی کہ یعنی وہ اس مال کو لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے اور اس مال کو پھر جو ہے وہ تقسیم کر لیا گیا ہے اسی اعتبار کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو وہ مال دیا، جیسے جیسے اس کی تقسیم فرمائی اس پر سب راضی ہو گئے اور کسی کو اس پر کوئی ایشو نہیں ہوا۔ اس لیے فیصلہ کر دیا گیا ہے قل الانفال للہ والرسول، تو مال غنیمت تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ کی نافرمانی سے بچو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں صلح کر لو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ انما المؤمنون، اب یہ اور اسی آیت مبارکہ کے ساتھ جوڑ لیجئے پھر اس شعر کو، کہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ انفال کہا گیا، یہ نفلی شے ہے، زائد شے ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل تو وہ تو اللہ کے دین کی، اللہ کی رضا تھی جس کے لیے تم گئے تھے۔ تو یہیں سے پھر وہ شعر غالباً علامہ اقبال رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ مطلوب اور مقصود کیا ہے؟ شہادت، اللہ کے دین میں کے راستے میں اپنی جان قربان کر دینا، یہ مطلوب اور مقصود ہے۔ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ مطلوب نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ یہاں سے جو اگلی آیات آ رہی ہیں، دوسری آیت سے آنورڈز، یہاں پر بندہ مومن کی کچھ صفات کا بیان، اور انتہائی خوبصورت بیان، انتہائی خوبصورت۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والے لوگ تو وہ ہیں، مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، نوٹ کیجئے گا۔ مسلمان تو وہ ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس نے اقرار کر لیا مسلمان ہو گیا۔ اب بات آ رہی ہے ایمان والوں کی۔ انما المؤمنون، ایمان والے کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے،
اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے فرامین پڑھے جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ اللہ کی آیات، اللہ کا قرآن پڑھا جانا، اللہ کی قرآن کی تلاوت کیا جانا، یہ ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرنے والے، توکل کرنے والے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے رزق میں انہیں عطا فرمایا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہیں ان کی صفات۔ پھر دوبارہ نوٹ کرا رہا ہوں، پہلی بات، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ دوسری بات، جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تیسری بات، اپنے رب کے اوپر توکل کرنے والے ہیں، بھروسہ کرنے والے ہیں۔ چوتھی بات فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور پھر پانچویں اور آخری بات فرمائی ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ میں پھر نوٹ کروا رہا ہوں، ومما رزقناہم سے مراد اللہ نے رزق میں صرف مال اور دولت نہیں دی، اللہ نے رزق میں مال بھی دیا ہے، جان بھی دی ہے، صلاحیتیں بھی دی ہیں، وقت بھی دیا ہے۔ جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ لگانے والے۔ اگلے الفاظ سنیے، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں جو سچے مومن ہیں، یہ ہیں جو حقیقی مومن ہیں، صرف باتیں کرنے والے نہیں ہیں، صرف کھوکھلے دعوے کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ان کے حقیقی مومن ہونے پہ دعویٰ، اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے کہ درجے ہیں ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ ورزق کریم، اور بخشش اور عزت والی روزی بھی ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کو آپ کے رب نے نکالا آپ کے گھر سے حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مومنوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔ یہاں نوٹ کیجئے گا کہ جو پہلی مشاورت ہوئی ہے نا غزوہ بدر سے پہلے، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں یہ مشورہ ہوا، اور مشورہ یوں ہوا کہ شام کی طرف سے قریش کا ایک تجارتی قافلہ جو ہے وہ آ رہا تھا، اور 50 اس کے ساتھ صرف محافظ تھے۔ تجارتی قافلہ تھا، 50 لوگ ساتھ تھے صرف سیکیورٹی دینے کے لیے، کوئی ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے۔ یہ لوگ جب نکلے ہیں مکہ سے شام جانے کے لیے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ اس لشکر کی، اس تجارتی قافلے کی قیادت کرتے، خود بھی تاجر تھے۔ وہ جب نکلے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ہمیں لازماً جو راستہ اڈاپٹ کر کے جانا پڑتا ہے نا، یہ مدینہ منورہ کے قریب سے ہو کر گزر رہا ہے، اور ہمیں مدینہ کو بائی پاس کر کے جانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اور ہمیں اس بات کا ڈر اور شک ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو معلوم نہیں تھا کہ ہم یہاں سے گزریں گے، اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں، جاتے وقت کو انہیں معلوم ہوگا، یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے یہیں سے واپس گزرنا ہے۔ جاتے ہوئے ہمیں دیکھ لیا گیا ہے تو واپس آتے ہوئے ہمیں یہاں پر روک لیا جائے گا۔ اور یہ اس ڈرنے کی بھی بڑی خاص وجہ تھی، اس کو بھی سمجھ لیں۔ یعنی یہ جو تجارتی قافلہ شام جا رہا تھا، مکہ کے بعد سرداروں نے، بڑے جو تاجر تھے، انہوں نے یعنی آپس میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ مسلمان جو ہے نا یہ مدینہ منورہ چلے گئے ہیں اور یہ وہاں جا کر بڑے مضبوط ہو رہے ہیں، ہم ایک ایسا تجارتی قافلہ بھیجتے ہیں جس میں سے ہم سارے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس میں سے جتنا پروفٹ آئے گا نا، وہ پروفٹ ہم وصول نہیں کریں گے، بلکہ اسے مسلمانوں کے اگینسٹ ایک فنڈ کے طور پر استعمال کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جتنا پروفٹ آ رہا ہے اس پروفٹ کو ہم نہیں لیں گے، ہماری ذات پر وہ حرام ہے، ہم اس کو جمع کریں گے مسلمانوں کے خلاف اس جنگ کی تیاری کے لیے ہم یہ کام کریں گے۔ یہ اصل میں ان کا مسئلہ تھا۔ اب وہ گئے تھے اس لیے کہ ہم پیسے جمع کریں جنگ کے لیے، اور راستے میں مدینہ منورہ قریب سے ہو کر گزرے تو انہیں اس بات کا ڈر پڑ گیا کہ یہیں پر ہمیں اگر حملہ کر دیا جائے تو ہم ان کے خلاف جنگ کے لیے مال اکٹھا کر کے لے کے آنے والے ہیں، اور یہ ہمارا اصل بھی لے جائیں گے، پروفٹ تو پروفٹ ہے، اصل بھی چھین کے لے جائیں گے ہم سے۔ عرب کے معاشروں میں یہ لوٹ مار کرنا یہ بہت عام کام تھا، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، تجارتی قافلوں کی لوٹ مار ہوتی رہتی تھی۔
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے خط لکھا ہے مکہ مکرمہ میں، اور اس خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم واپس آ رہے ہیں اور ہم پر جب حملہ ہو سکتا ہے۔ مکہ میں جو انداز تھا نا، اس طرح کا خط آتا تھا یا کوئی بری خبر آتی تھی تو اس کا انداز جاہلیت میں یہ تھا کہ کوئی ایک شخص جو ہے نا اپنے کپڑے پھاڑتا تھا، کوئی صفحہ پہ چڑھے آتا تھا، وہاں جا کے وہ بین کرتا تھا، اونچی اونچی آوازیں لگاتا تھا اور وا صباحا کے الفاظ کہتا تھا، اور لوگ جو ہے نا اس کی جمع ہو جاتے تھے وہاں پر، اور پھر وہ اس شخص وہ خط کو یا اس پیغام کو یا جو خبر ہوتی تھی اس قسم کی اس کو پڑھتا تھا۔ یہ خط آیا اور ایک شخص نے کھڑے ہو کر پہاڑ پر جانے پڑا اور کہا کہ جی اس تجارتی قافلے پر جو آپ نے مسلمانوں ہی سے جنگ کرنے کے لیے تیاری کے طور پر بھیجا تھا، اس قافلے پر حملہ ہونے والا ہے، اور ابو سفیان نے لکھا ہے کہ بھائی اب آپ جو ہے نا مدینہ میں مکہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ آ کر ہمیں پروٹیکٹ کریں۔ وہاں سے پھر جنگ کے لیے لشکر تیار ہوا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لشکر جو تھا یہ 1000 افراد پر مشتمل تھا، لیڈ بائی عمر بن ہشام ابو جہل، وہ اس کو لیڈ کر رہا تھا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو باتیں تھیں۔ بدر میں پہلا مشورہ ہوا ہے، مدینہ منورہ میں پہلا مشورہ ہوا بدر کے حوالے سے، اور اس مشورے کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جب آپ مشورہ کر رہے تھے وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایک گروہ ایمان والوں میں سے ایسا تھا جو اسے ناپسند کر رہا تھا۔ میں بالکل مختصر انداز میں کچھ واقعہ بدر کا آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم آیات پڑھیں گے انشاءاللہ، اور بریک کے بعد میری کوشش ہوگی کہ غزوہ بدر کے حوالے سے چند اشعار بھی آپ کو، اشعار کی صورت میں کچھ تاریخ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، یہ جہاں ذکر آ رہا ہے نا وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، ایمان والوں میں سے بھی کچھ ایسے تھے جو تھوڑا سا اس کو ناپسند کر رہے تھے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی جب مشورہ ہوا ہے تو دو گروہ ایسے تھے جو انکار کرنے والے تھے کہ ہمیں اس جنگ پر نہیں جانا چاہیے۔ ایک گروہ تو منافقوں کا تھا، اور منافقوں کا گروہ جو ہے وہ تو یعنی ایسی خوشنما قسم کی دلیلیں پیش کر رہا تھا، وہ دیکھیں نا جی ہمارا دین تو بڑا ہی کائنڈنس کا دین ہے، بڑا نرمی اور رحمت کا دین ہے، ہمارا دین تو بڑا آسانیوں کا دین ہے، لڑائی جھگڑا قتل قتال مار دھاڑ یہ ہمارا کام نہیں ہے جی، ہم تو بس بڑے نرم لوگ ہیں، بڑے میٹھے میٹھے اسلام کے ورژن کو پیش کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، اس لیے اس لڑائی جھگڑے اور اس مار دھاڑ سے بہرحال ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ منافقین کی دلیلیں تھی۔ یہاں جن مومنین کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایمان والے تھے لیکن وہ اس کیفیت کو تھوڑا ناپسند کر رہے تھے۔ ناپسند سے مراد ہے کہ انہوں نے جب مشورہ ہوا تو انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے خود ہمیں نہیں چھیڑا ہم جنگ میں پہل کیوں کریں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پہل کریں، ہم ڈیفینڈ کریں اپنے آپ کو، ہم اٹیکنگ پوزیشن میں کیوں جائیں؟ یہ ان کی ایک رائے تھی۔ یجادلونک فی الحق، اللہ فرما رہے ہیں وہ آپ سے حق میں جھگڑ رہے تھے، بعد ما تبین، اس کے بعد کہ وہ واضح ہو گیا تھا، کانما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، وہم ینظرون، اس حالت میں کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، پھر اللہ نے وعدہ فرمایا، احدى الطائفتین، دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا اللہ نے وعدہ کر لیا، انہا لکم، کہ وہ تمہارے لیے ہے، وَتَوَدُّونَ، اور تم پسند کرتے تھے، ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، کہ جو بغیر کانٹوں والا گروہ ہے، غیر مسلح گروہ ہے، یہ تمہارے لیے ہو جائے، وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ کیا چاہتے تھے، ان یحق الحق بکلماتہ، کہ اللہ اپنے حق کو اپنے کلمے کے ذریعے، اپنے حکم کے ذریعے سے ثابت کر دے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کی جڑیں کاٹ کے رکھ دے۔ اب یہ دونوں آپشن سامنے موجود تھے۔ آپشن نمبر 1 یہ تھا کہ ابو سفیان والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو تجارتی قافلہ آ رہا تھا اس پر حملہ کیا جائے۔ دیٹ واز سو ایزی۔ کیوں؟ سارے کے سارے تاجر لوگ تھے، اور آپ کو پتا ہے جو تجارت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ ویسے بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، ان کو بھتے کی ایک پرچی آ جائے تو یہ سب کچھ پیش کرنے پہ کہتے ہیں ہمارا جو ہے نا وہ ہماری تجارت کو نقصان نہ ہو، جو ہمیں دینا دونا پڑتا ہے بس دے کے فارغ ہو جائے۔ تو تاجر لوگ تھے اس کے اندر، سامان تجارت بھی تھا، مال غنیمت بھی اس میں سے زیادہ ملنا تھا، اور ان پہ حملہ کرنا اس لیے آسان تھا کہ ان کے پاس کوئی بہت زیادہ ہتھیار بھی نہیں تھے۔ 50 لوگ ساتھ تھے جو آگے پیچھے چل رہے تھے، ان 50 لوگوں پہ قابو پانا کوئی بڑا ایشو نہیں تھا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں مسلمانوں میں سے 313 لوگ نکلے، تو 313 لوگوں کے لیے 50 لوگوں پر قابو پانا یہ کوئی ایسی پروپورشن تھی نہیں جس میں پریشان ہوا جائے۔
اور یہ کوئی پروفیشنل جنگجو نہیں تھے، بس سیکورٹی گارڈ ٹائپ لوگ تھے، ساتھ 50 لوگ، باقی تاجر تھے. مال غنیمت بہترین آتا، فتح کی امید زیادہ تھی، اور پیسہ زیادہ مل سکتا تھا، مال زیادہ مل سکتا تھا، اور آسان معاملہ تھا. دوسری طرف بڑی مشکل تھی. 1000 لوگ اپنی تعداد سے 3 گنا، اور ان 1000 کے 1000 لوگ سارے جنگجو تھے، لڑائیاں کرنے والے، اور ان کے پاس ہتھیار بھی موجود تھے، اور ان کے پاس مال بھی زیادہ نہیں تھا. ان سے کیا لوٹنا آپ نے؟ لہذا اب یہ ذرا مشکل مرحلہ محسوس ہو رہا تھا. اللہ نے فرمایا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ان میں سے ایک لشکر آپ کا. احد الطائفتین کا مطلب یہ کہ ایک لشکر کے اوپر اللہ آپ کو فتح دے دیں گے. اب اللہ فرمانے تم کیا چاہ رہے تھے؟ تم چاہ رہے تھے کہ مال غنیمت والا لشکر آ جائے، آسانی سے ان پہ قابو بھی پا لیں گے. مکہ والوں نے جو فنڈنگ ہمارے خلاف استعمال کرنی تھی وہی ہمارے ہاتھ بھی لگ جائے گی، اور ان پہ روب بھی بیٹھ جائے گا، اور مسئلہ ہو جائے گا، کام بھی آسان. اللہ کیا چاہ رہے تھے؟ بڑے خوبصورت الفاظ، ان یحق الحق بکلماتہ، کہ اللہ اپنے حق کو اپنے حکم کے ذریعے سے ثابت کر کے دکھا دیں، اسے سامنے رکھ دیں. اور وہ حق کیا تھا وہ پھر سامنے آیا. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دیں. اگر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ لشکر کے اوپر، اس تجارتی قافلے کے اوپر مسلمان حملہ کرتے تو کفار کو صرف فائنینشل لاس ہوتا، وہ کہیں اور سے پیسے ارینج کرتے اور 2-4-6 مہینے بعد پھر حملہ کرنے آ جاتے. صرف فائنینشل لاس تھا بس، اور وہ مظلوم بھی بن جاتے پورے عرب کے سامنے. دیکھو نا جی، یہ بھی تو آپ جیسے لٹیرے ہی ہیں نا جی، ہمارے تجارتی قافلے کو لوٹا اور اس کے پیسے کھا گئے اور سب کر. لیکن یہ جو دوسرے لشکر کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور اس پر پھر جو یعنی اس کے جو نتائج نکلے ہیں بہترین، لیکن جہاں وہاں جو پرپورشن تھی نا وہ بڑی عجیب تھی. اور وہ پرپورشن ذرا سمجھ لیں. آج یہاں 313 لوگ تھے، لشکر تیار ہو رہا ہے، لوگوں کو کہا جا رہا ہے آئیے جہاد پہ چلیں. جانے والے صرف 313 لوگ. ان 313 لوگوں میں بھی یہ شمار فرما لیجئے کہ معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے بچے بھی تھے. جب یعنی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلیکشن کر رہے ہیں، پریکیورمنٹ کر رہے ہیں کہ بھئی لوگوں کو ریکروٹ کیا جائے، اس میں معاذ اور معوذ جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان جیسے بچے بھی ہیں جو اپنی انگلیوں کے پنجوں پر کھڑے ہو رہے ہیں اونچے ہونے کی کوشش میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قد کو جو ہے نا وہ جانچیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ساتھ جانے کی اجازت مرحمت فرما دیں. یہ وہ لوگ ہیں، ان میں بزرگ حضرات بھی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ سمجھ لیجیے گا کہ ان 313 کے پاس سامان کوئی نہیں ہے. ان کے پاس تلواریں کوئی نہیں، ان کے پاس زرہیں کوئی نہیں، ان کے پاس گھوڑے کوئی نہیں، ان کے پاس اونٹ کوئی نہیں، ان کے پاس تیر کمان کوئی نہیں. بہت کم سامان، نہ ہونے کے برابر. اور اس پوائنٹ کو نوٹ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے قبل بھی اور اس کے بعد بھی، ایون فتح مکہ، غزوہ تبوک، غزوہ حنین، اجتماعی عسکری ٹریننگ کا کوئی اہتمام نہیں فرمایا تھا. There was no training camp. آپ ہمارے تو کرکٹ کی کوئی سیریز آ جاتی ہے نا تو پہلے کہتے ہیں جی 15 دن کا ٹریننگ کیمپ لگاتے ہیں ان کو، ذرا جو کھلاڑی ہیں، جو کھیلنے والے ہیں، جنہیں کھیلنا آتا ہے، انہیں بھی دوبارہ ٹریننگ دے دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عسکری تربیت کا کیمپ نہیں لگایا کبھی بھی. انڈیویجولی ترغیب دی ہے. حدیث میں آتا ہے گھوڑ سواری سیکھا کرو، تلوار بازی سیکھا کرو، نیزہ بازی سیکھا کرو، تیراکی سیکھا کرو، یہ سب جہاد کے حصے. یہ کہا انفرادی طور پر اپنی اپنی تیاری کریں. کوئی اجتماعی عسکری تربیتی مہم نہیں چلائی گئی رسول اللہ کی جانب سے صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان انڈیویجولی اس کی تیاری کرتے تھے. اب جب نکلنے لگے تو وہاں ان کے پاس کوئی سامان موجود نہیں. 313 ایک جانب ہیں اور 1000 دوسری جانب. اور میں نے واقعہ پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ 313 افراد جب مدینہ منورہ سے نکلنے لگے، پیچھے سے انہیں آوازیں آ رہی ہیں نہ جاؤ، اب بھی ہم کہہ رہے ہیں نہ جاؤ، اب بھی ہم کہہ رہے ہیں نہ جاؤ، مارے جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. جو منافقین تھے بہرحال وہ تو سمجھا رہے تھے. اور ان کے حالات یہ ہیں
جو کیا خوبصورت الفاظ ہے نا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایمان کے. وہ ایمان یہ تھا کہ کھجور کے تنے کی چھال توڑ رہے ہیں, اور پوچھا جا رہا ہے آپ یہ کیوں توڑ رہے ہیں؟ بھئی ہمارے پاس تلوار نہیں ہے, ہمارے پاس تیر کمان نہیں ہے, ہم اس چھال کے ذریعے سے, جسے ایک جھٹکے میں 2 ٹکڑے کیا جا سکتا ہے, ہم اس چھال کے ذریعے سے مقابلہ کریں گے کن لوگوں کے ساتھ؟ جو سر سے پاؤں تک لوہے کے لباس میں ملبوس ہیں, جن پہ تلواریں نہیں اثر کر رہے ہیں, ان پہ کھجور کی چھال کیا اثر کرے گی؟ لیکن انہیں یہ معلوم تھا, انہیں یقین تھا اللہ کی ذات پر کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو بہرحال یہ, اور اتنا یقین تھا. جب دوسری دفعہ مشورہ ہوا نا کہ کیا کریں, کون سا لشکر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں مجھے مشورہ دو, تو مہاجر صحابہ کھڑے ہو کر مشورہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ فیصلہ فرمائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں مجھے مشورہ دو, مجھے مشورہ دو. تو محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ انصار نے محسوس کیا شاید ہماری طرف اشارہ ہو رہا ہے, ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی ہم کیا کریں. اس پر پہ سعد رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے, کیا خوبصورت تقریر انہوں نے کی ہے, کیا خوبصورت. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اس وجہ سے ہماری طرف روئے سخن کر رہے ہیں, ہم سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے کانٹریکٹ یہ کیا تھا ہم مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے آپ کا ساتھ دیں گے, اور اب ہم باہر جانے کی بات ہے تو آپ کو یہ لگ رہا ہے پتہ نہیں ہم آپ کے ساتھ چلتے نہیں چلتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وہ کانٹریکٹ اس وقت کیا تھا آپ کے ساتھ, اب تو ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں, ہم آپ پر جانے دینے کو تیار ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنے گھوڑوں کو لے کر سمندر کی لہروں میں اتر جائیں گے. مدینہ کے باہر بدر کے میدان میں جا کے جنگ لڑنا تو بہت چھوٹی بات ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں. یہ کہا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے, ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں جن نے کہا تھا فَاذْهَبْ انت وربک فقاتلا, موسیٰ تسی جاؤ تے تہاڈا رب جانے تے جا کے دونوں لڑی جاؤ, اسی نہیں جانا. ہم ان کی طرح نہیں ہیں, ہم آپ کے پیچھے سمندروں کے اندر اپنے گھوڑے ڈالنے کو تیار ہیں, ہم دنیا کی آخری حد تک آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں. فرمایا لیحق الحق, تاکہ اللہ حق کر دے سچ کو, ویبطل الباطل, اور باطل کو جھوٹا کر دے, ولو کرہ المجرمون, اگرچہ مجرم اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں. اب اللہ کی مدد کا ذکر آ رہا ہے. اب یہ پہنچ گئے وہاں بدر میں. آج جب یہ بدر میں پہنچے نا تو ابو جہل کا لشکر, فیصلہ یہ ہوا کہ ہم ابو جہل والے لشکر کے ساتھ, جو جنگی لشکر ہے اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے. وہ ابو جہل لوگ پہلے وہاں پہنچ چکے ہیں, اور انہوں نے پہلے پہنچ کر اس جگہ پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا جہاں مٹی ہے, اور جہاں ریت ہے وہ جگہ مسلمانوں کو ذرا ظاہر ہے کہ ریت موجود تھی, اس پہ پھسلنے کا معاملہ تھا, سٹیبلٹی نہیں تھی. اب ذرا سنیے, اذ تستغیثون ربکم, جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے, فاستجاب لکم, اس نے تمہاری دعا کا جواب دیا, انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین, کہ بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کے ساتھ جو پے در پہ اترنے والے ہیں. 313 مسلمان ہیں, سامنے مشرکین کی تعداد کیا ہے 1000, اور 1000 فرشتے بھی آ جائیں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا, اللہ نے اس مدد کو نہیں بنایا مگر خوشخبری کے طور پر, ولتطمئن بہ قلوبکم, تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. وما النصر الا من عند اللہ, اور مدد نہیں مگر صرف اللہ ہی کی طرف سے. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے. اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ, جب اللہ تم پر اونگ طاری فرما رہے تھے اپنی طرف سے سکون دینے کے لیے. اب یہ دیکھیں بڑی عجیب کیفیت ہے, اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت, آپ کے سامنے آپ سے 3 گنا تعداد میں زیادہ لشکر کھڑا ہوا ہے, 3 گنا زیادہ. وقت کی سپر پاور, عرب کی سپر پاور, وہ سامنے 1000 کا لشکر, اور یہاں 313 آپ کھڑے ہیں. وہ وہ مٹی والی زمین پہ کھڑے ہیں اور آپ ریت پہ کھڑے ہیں, آپ کے پاس پینے کو پانی بھی کوئی نہیں. اور پھر یہ کہ ان کے پاس سامان آپ کو نظر آ رہا ہے, تلواریں نظر آ رہی ہیں, گھوڑے نظر آ رہے ہیں, نیزے نظر آ رہے ہیں, تیر کمانے نظر آ رہی ہیں, آپ خالی ہاتھ کھڑے ہیں. اور رات کو تو کیا ہی عجیب منظر ہوا ہے. اس رات جب یہاں پڑا ہوا بڑا عجیب منظر ہوا. ابو جہل نے کہا جی اونٹ ذبح کرو, لیٹس پارٹی, آج ہم پارٹی کریں گے. اونٹ ذبح کیے گئے, بون فائر ہوا ہے,
بدر کی رات میں بون فائر ہوا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ گوشت پکایا گیا اور کھانے تیار کیے گئے، اور ابو جہل نے یہ الفاظ کہے، کھولے یہاں پر رحیق المختوم کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں۔ ابو جہل نے کہا آج ہماری، وہ جو فوج کی ٹرمینالوجی میں کہہ رہا ہوں نا، آج ہماری گولڈن نائٹ ہے، آج انجوائے کر لو، کل ہم نے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دینا ہے، کل اس وقت تک اسلام نام کی کوئی شے دنیا میں موجود نہیں ہوگی، ہم ختم کر دیں گے۔ یہ پارٹی ہوتی ہوئی سامنے مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہی؟ یہ ساری کیفیت خوف طاری کرنے والی ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اس خوف کی کیفیت میں بھی اللہ نے تم پر ایک بہت بڑی نعمت کی، اور وہ کیا؟ اللہ نے تمہیں سلا دیا۔ جب خوف ہوتا ہے نا، جب انسان فرسٹریشن کی حالت میں ہوتا ہے، اسے نیند نہیں آتی، اللہ فرمانے ہم نے تم پہ نیند طاری کر، جاؤ سکون سے سو جاؤ۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے تم پر آسمان سے پانی نازل کیا۔ ان یوزل بارش ہوئی ہے، ان یوزل۔ ابھی میں انشاءاللہ کچھ الفاظ پڑھوں گا وہ بدر کے میدان کے حوالے سے، اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ عام طور پہ بارشیں نہیں ہوا کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، اس بارش سے بڑے زبردست افیکٹ ہوئے۔ اب ذرا سنیے گا، لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، نمبر 1 تو یہ کہ اللہ تمہیں پاک کر دے اس بارش کے ذریعے سے، یعنی وہ لوگ جن نے غسل کرنا ہے وہ اس سے غسل کر لیں۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور پھر یہ کہ اس پانی کو پی بھی لوگے، اس سے غسل بھی کر لوگے، اور پھر یہ کہ موسم بھی بہتر ہو گیا، اس سے گرمی کی شدت کم ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ یہ جب پانی بڑھا نا، ایک بڑا اللہ کی طرف سے ایک معجزانہ ایفیکٹ ہوا۔ مشرکین مکہ اپنی عقل کی بنیاد پر مٹی پہ جا کے کھڑے ہو گئے تھے کہ ریت جو ہے یہ پھسلن والی ہے، ٹھیک؟ ایمان والے بیچارے تھا کچھ نہیں، یہ ریت پہ جا کے کھڑا ہونا پڑا ان کو۔ اب اللہ نے برسائی بارش، عقل والوں کے نیچے کیچڑ بن گیا، اور مسلمان جہاں کھڑے تھے وہ بارش کی وجہ سے وہ بالکل سیمنٹڈ معاملہ ہو گیا، مضبوط ہو گیا۔ جو فرمایا جا رہا ہے نا کہ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل مضبوط ہو جائیں، یہ تمہیں اللہ کی رحمتوں میں سے شمار ہوگا۔ تمہیں لگے گا یار بارش تو یہاں ہوتی نہیں تھی، اللہ نے بارش برسا دی، پانی نہیں تھا پینے کو، اللہ نے پانی پلا دیا، غسل کرنے کے لیے پانی نہیں تھا، اللہ نے وہ عطا فرما دیا، اللہ نے یہاں ہمارے لیے دیکھو کتنی زبردست جگہ بنا دی جس کے اوپر ہم کھڑے ہیں، جس کے اوپر ہم نے پڑاؤ ڈالا ہوا۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اللہ اس سے تمہارے قدموں کو جما دے، مضبوط کر دے۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، جب آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جاؤ فرشتوں جا کے ایمان والوں کو کے پاؤں ثابت قدم رکھو، انہیں استقامت دو، ان کا ساتھ دو، ان کی مدد کرو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، مارو ان کی گردنوں پر۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ضرب لگاؤ ان کے ایک ایک پور کے اوپر۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ بعد میں جو لوگ بدر میں مشرکین کی طرف سے لڑ رہے تھے، بعد میں ایمان لائے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پر ایک مسلمان حملہ کرنے آتا، ہم دیکھتے ایک آدمی نہیں ہے، اس کے ساتھ 3 4 اور لوگ بھی ہیں، اور یہ ایسے لوگ تھے جنہیں ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، ہم انہیں جانتے ہی نہیں تھے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور وہ سزا کیا ملی ہے ان کو؟ رات کا وقت ہے، یہ پارٹی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اللہ نے سلا دیا، جاؤ تم سو جاؤ، آرام، سکون، نیند، تازہ دم ہو کے اٹھیں گے، فریش ہو کر اٹھیں گے، اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکیں گے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس رات میں اللہ نے مسلمانوں کو تو سلایا ہے، 2 لوگ نہیں سوئے، 313 میں سے 311 سو گئے، 2 لوگ جاگ رہے ہیں، ایک رسول اللہ جاگ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے صدیق اکبر جاگ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ ظاہر ہے جب محبوب نہیں سوتے تو صدیق کیسے سو سکتے ہیں، جاگ رہے ہیں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خود روایت کرتے ہیں کہ میں باہر کھڑا ہوں اور مجھے خیمے کے اندر سے سسکیوں کی اور رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، ان تہلک هذه الاصحاب، یا اللہ میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت جو ہے نا وہ لا کر میدان بدر میں رکھ دی ہے،
سب یہی ہیں، اور یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں. میں نے ان کو کیسے تیار کیا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے نا، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کے اوپر تلاوتیں کی ہیں، ان کو علم و حکمت سکھایا ہے، انہیں دین سکھایا ہے، انہیں پاک کیا ہے، ان کے پرانے خیالات دور کیے ہیں، ان کے دلوں کی صفائیاں کی ہیں. سب کچھ کرنے کے بعد یا اللہ یہ لا کے میں میدان بدر میں یہ میں نے رکھ دی ہیں. ان تہلک، اگر یہ ہلاک ہو گئے نا آج کے دن، لن تعبد فی الارض عبدا، یا اللہ قیامت تک ان جیسی آپ کی عبادت اور کوئی نہیں کر سکے گا. اللہ اپنی عبادت کے لیے کسی کا محتاج تو نہیں ہے، اللہ انسانوں کا محتاج تو نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بالکل درست. قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے برابر تو دور کی بات ہے، کوئی 1-2% تک بھی کوئی پہنچنے والا نہیں. کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی ولی، کوئی زاہد، کوئی عابد، کوئی ایسا نہیں جو صحابہ کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی اپنے آپ کو قرار دے لے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، احد پہاڑ کا ڈایا میٹر 15 کلومیٹر ہے، کس کے پاس ہوگا اتنا سونا؟ اور جس کے پاس ہوگا بھی وہ اللہ کے راستے میں دے گا. اگر کوئی اتنا دل والا ہو کہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، کہا میں نے سارا سونا اللہ کے راستے میں دیا، تو میرے صحابہ کے ایک مٹھی جو خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہا ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا برابر. اگر آج یہ ہلاک ہو گئے، اللہ ان جیسی عبادت تیری کوئی نہیں کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو کے دعائیں کر رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں خیمے کے اندر داخل ہوں. ایک وقت تک تو میں سنتا رہا، پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، خیمے کے اندر داخل ہو. میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر مبارک ہے وہ شانے سے، ایک شانے سے نیچے ڈھلک گئی. میں نے اس چادر کو درست کیا. یہ 2 جوڑ ہیں جو میں ہر دفعہ غزوہ بدر کے موقع پہ لگاتا ہوتا ہوں. ایک تو پہلے آپ کو سنا بھی چکا ہوں کل پرسوں، کہ جب اللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ نے اپنی مجلس سے نہیں اٹھانا، ان صحابہ کو، ورنہ آپ کی نبوت چلی جائے گی. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان صحابہ کو آج نہ اٹھا لینا، نہیں تو آپ کی عبادت چلی جائے گی. اب ذرا دوسرا جوڑ دیکھیے گا کتنا خوبصورت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اندر آیا، اور اندر آ کر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن، نہ غم کریں، نہ روئیں، بس کریں. آپ جتنا روئے ہیں نا، جتنا گڑ گڑائے ہیں نا، جتنی آپ نے دعائیں کی ہیں نا، اب تو مجھے بھی یقین ہو گیا کہ اللہ کی مدد آئے گی. بس کر دیں، اللہ ہمارے ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی، کتنا سیریس موقع تھا، اور اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر آپ نے تو بدلہ اتار دیا، آپ نے تو بدلہ اتار دیا. حضرت ابوبکر حیران ہو کے کہتے ہیں کون سا بدلہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات تھی، ایک رات ہے آج کی رات، آج میں پریشان ہوں اور آپ مجھے تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایک غار ثور کی رات تھی جب آپ پریشان تھے اور میں کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جو میں نے اس وقت آپ کو تسلی دی، آج آپ مجھے تسلی دینے آ گئے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پریشان نہ ہو. یہ دعائیں ہوئی ہیں. اور صبح اٹھ کر پھر وہ جو ہے نا مارکا گرم ہوا، اور اس پر پھر یعنی اس مارکے کے گرم ہونے کا انداز کیا تھا. ابو جہل نے بہرحال پکارا ہے، اور یعنی یہ آپ بہرحال سمجھیں کہ انٹلیکچوئل تھا وہ، یہ تو ماننے والی بات ہے، انٹلیکچوئل بہت بڑا تھا. اس نے نوٹ کیا ہے کہ ادھر کون کھڑا ہے اور ادھر کون کھڑا ہے، ادھر چاچا ہے، ادھر بھتیجا ہے، ادھر ماموں ہے، ادھر بھانجا ہے، ادھر باپ ہے، ادھر بیٹا ہے، ادھر بھائی ہے، ادھر بھائی ہے. اس نے اسی سینٹیمنٹ کو استعمال کیا اپنے حق میں. اور جب دونوں لشکر سامنے کھڑے ہوئے تو اس نے آ کر کہا اللہ غارت کرے اس شخص کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ غارت کرے اس شخص کو جس نے اپنوں کو اپنوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے. ایسے اس نے لوگوں کے سینٹیمنٹس ابھارنے کی کوشش کی کہ اور زور و شور کے ساتھ جا کے جنگ کرو. اور اس نے کہا اچھا ایک پہلوان سب سامنے آئے، عجیب ہی کیفیت. جنگ کا آغاز کس طرح بتا رہا ہوں، موقع نہیں میں ساری باتیں عرض کروں. جنگ کے بالکل ایک پہلوان نکلا مشرکین کے لشکر میں سے، ایسے کھایا پیا موٹا تازہ باہر نکلا. اس نے کہا لشکر بعد کی بات ہے، کوئی مجھے گرا کے دکھائے تو، کوئی میرے ساتھ مقابلہ کر کے دکھائے نا.
لشکروں کی جنگ بعد میں، پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، ایک ایک کر کے پہلے آتے تھے، اس کے بعد کام ذرا گرم ہوتا تھا تو پورا لشکر ہی پوری جنگ شروع ہو جاتی تھی. اس نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا، ہے کوئی مائی کا لال جس میں ہمت ہے جو میرے ساتھ آ کے مقابلہ کرے. اب سارے کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کون نکلتا ہے. اور مسلمانوں کے لشکر میں سے ایک باریک سا پتلا سا کمزور سا نوجوان باہر نکلا. اس نے کہا میں تیرا مقابلہ کروں گا. دیکھنے والوں نے دیکھا یہ اس پہلوان کا سگا بیٹا ہے، سگا بیٹا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا، اسے کہا تو رک جا، میں بیٹوں کو باپ سے لڑوانے نہیں آیا. اور کون نکلے گا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے گا. میں مقابلہ کروں گا یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں. صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. حضرت علی نے جا کے اس کو قتل کر دیا. جنگ ختم ہو گئی. جنگ ختم ہونے کے بعد اسی پہلوان کی لاش کو گھسیٹ کے لے کے جایا جا رہا ہے پھینکنے کے لیے، اور اس کا بیٹا دور کھڑا رو رہا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں سنسیریٹی کیا ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں حضور سے محبت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بیٹا سائڈ پہ کھڑا ہے اور وہ نا رو رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ کھڑا ہے اور وہ رو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تم اس لیے پریشان ہو نا کہ تمہارا باپ مارا گیا اور تم یتیم ہو گئے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے رو رہا ہوں، کاش یہ مرنے سے پہلے آپ کا کلمہ پڑھ لیتا، جہنم میں گیا ہوگا. میں تو اس لیے رو رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر کہا پریشان نہ ہو کہ تیرا باپ چلا گیا، آج کے بعد محمد تیرے باپ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہزاروں باپ میں قربان کر دوں، ایک میں ایسے ہزاروں باپ قربان کر دوں اگر مجھے آپ جیسے کا بیٹا بننا نصیب ہو گیا تو ایک کیوں، میں تو ایسے ہزاروں قربان کر دوں. یہ تھا مسلمانوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا اور محبت کا جذبہ. آج مجھے کسی نے پوچھا نا کہ بھئی تمہارے نبی میں ایسا ہے کیا کہ جو تم لوگ اس پہ کٹ مرنے کو تیار ہو جاتے ہو. میں نے کہا کبھی میرے پاس بیٹھ کے دیکھو، میں تمہیں بتاؤں میرے نبی میں کیا تھا. مجھے کو کہے نا خدا کی قسم، اور میں تو میں ہوں. صحابہ کیا کہتے تھے؟ صحابہ کیا کہتے تھے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی صحابہ سے تم سے زیادہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے. صحابہ کیا کہتے تھے؟ نام نہیں پکارا کسی صحابی نے کبھی، یا محمد کہا ہے اگر کسی صحابی نے. وہ جو باہر سے آنے والے نئے لوگ تھے تو سورہ حجرات میں اللہ نے منع کیا ہے نہ ایسے نہیں پکارنا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اور جو صحابہ تھے، جو کمپینینز تھے، نام سے نہیں پکارتے تھے، یا رسول اللہ کہتے تھے. اور یا رسول اللہ کہنے سے پہلے ایک جملہ کہتے تھے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی آپ پر میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور محبت کا جذبہ. اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے. فرمایا ذالکم فذوقوہ، ہے کافروں یہ سزا ہے، اسے چکھو. وان للکافرین عذاب النار، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم لوگوں سے مقابلہ کرو جنہوں نے کفر کیا، فلا تولوہم الادبار، ان کے سامنے پیٹھ نہ پھیرا کرو. ومن یولیہم یومئذ دبرا، جو کوئی ان کے سامنے اس دن پیٹ پھیر لے گا، الا متحرفا لقتال، سوائے اس کے کہ کوئی لڑائی کے لیے پینترا بدلنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہو، وار اسٹریٹجی ہو کہ ادھر سے نکلتے ہیں واپس جاتے ہیں اور گھوم کر پھر آتے ہیں، یا کوئی ایسے وار اسٹریٹجی کے طور پہ ہو، ڈر کے نہیں بھاگنا. او متحیزا الی فئۃ، یا پلٹ کر آنے والا اپنی جماعت کی طرف، فقد باء بغضب من اللہ، تو یقیناً وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹا. ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. فلم تقتلوہم، اب دیکھیے کیا خوبصورت الفاظ، وہ ایمان والے بنو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ زبردست الفاظ ہے. تم انہیں قتل نہیں کر رہے تھے، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ خود اللہ انہیں قتل کر رہا تھا. اور کیسے کر رہا تھا؟ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں. میں صرف تھوڑا سا، وہ جن لوگوں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے 5 منٹ رہ گئے بریک میں، جنہوں نے سائنس پڑھی انہیں بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کا. میں نا اپنی زندگی میں جب فزکس پڑھتا تھا، اس کے بعد فزکس پڑھاتا تھا، میں ساری زندگی سوچتا تھا کہ پروجیکٹائل موشن ہم پڑھتے ہیں کیا فضول ہے. پروجیکٹائل موشن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی شے کو کہیں پہ جا کے ہٹ کرانا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے آپ پراپر اینگل سیٹ کرتے ہیں. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے یہاں سے کوئی چیز یہیں نیچے پھینکنی ہوگی تو اینگل اور ہوگا، اور وہ دور پھینکنی ہوگی تو اینگل اور ہوگا. اینگل سیٹ کیا جاتا ہے، اسے پروجیکٹائل موشن کہتے ہیں آسان الفاظ. اب ذرا دیکھیے گا، وہی آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا جاتا ہے زمین سے نا کنکریاں اٹھائیں
اور اٹھا کر نا ایسے مٹھی میں بھر کے ایسے پھینک دیں. سامنے کون ہے؟ مشرکین. سر سے لے کر پاؤں تک لوہے کی زرہ پہنی ہوئی ہے, صرف آنکھیں ویزیبل ہیں, جسم کا اور کوئی ایسا ویزیبل ہی نہیں ہے, نظر ہی نہیں آ رہا. اس پہ تلوار بھی کام نہیں کرتی, ٹھیک, صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں. آپ اٹھائیں, کنکریاں اٹھائیں اور یوں ماریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں ماری. اب اللہ فرما رہے ہیں وما رمیت اذ رمیت, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک مٹھی کنکریاں آپ نے نہیں ماری, ولکن اللہ رما, بلکہ وہ تو اللہ نے ماری تھی. یعنی وہ ایسے آپ نے اچھالی ہیں ہوا میں, ایک ایک کنکری جا کر مشرکوں کی ایک ایک آنکھ میں فٹ ہوئی ہے. کون اتنا ایگزیکٹ پروجیکٹائل موشن اس کنکری کو دینے والا تھا؟ کون اتنا اینگل سیٹ کرنے والا تھا؟ کون لے جا کر انہیں ان کی آنکھوں میں پیوست کر کے ان کو ہلاک کر دینے والا تھا؟ ولیکن اللہ رما, اصل میں یہ اللہ نے کیا ہے. ہاتھ آپ کا استعمال ہو رہا ہے, کر اللہ رہا ہے. اسی پر علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت وہ کہا ہے نا کہ ہاتھ ہے اللہ کا, بندہ مومن کا ہاتھ. تم ایمان لانے والے بنو, تمہارا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جائے گا. غالب و کار آفریں, کار کشا و کار ساز, خاکی و نوری نہاد, بندہ مولا صفات. ایسا بندہ جس کے اندر مولا والی صفات آ گئی. وہ جو حدیث میں اللہ فرما رہے ہیں نا, حدیث قدسی میں, تو میرے کام میں لگ, میں تیرا ہاتھ بن جاؤں گا, میں تیرے پیر بن جاؤں گا, میں تیری آنکھیں بن جاؤں گا, میں تیرے کان بن جاؤں گا. وہ کیفیت ہوگی. ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. وہ کیفیت اگر کہیں اللہ دے دے, انسان دنیا سے بے نیاز ہو جائے, اللہ کے دین کے کام میں ایسے انوالو ہو جائے کہ اسے کوئی اور پرواہ نہ رہے. اب اس کا ہاتھ اصل میں اللہ کا ہاتھ ہے, اب اللہ اس سے کام لے گا. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا, تاکہ اللہ ایمان والوں کو اس بہترین آزمائش میں سے گزارے. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ خوب سننے والا, خوب جاننے والا ہے. ذالکم, یہ تو ہوا ہے, وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ, اور بے شک اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے. ان تستفتحوا, اے کافرو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو, فقد جاءکم الفتح, تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا. وَإِن تنتهوا, اور اگر تم بعد آ جاؤ, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے. وَإِن تعودوا نعود, اور اگر تم کفر کرو گے, اگر تم دوبارہ واپس لوٹے نا, ہم تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو ہم نے بدر میں کیا تھا. ہزیمت ناک شکست سے تمہیں ہم دوچار کر دیں گے. 70 لوگ ان کے مشرکین کے بڑے بڑے سردار اللہ تعالی نے جہنم حاصل کی اس جنگ میں. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا, اور ہرگز تمہاری جماعت تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی. وَلَوْ كَثُرَتْ, اگرچہ وہ تعداد میں کتنی کثیر کیوں نہ ہو. تم اہل ایمان ہوگے, مشرکین کتنے بھی تعداد میں زیادہ کیوں نہ ہو, اور ان کے پاس سپر سونک طیارے بھی ہوں, اور کروز میزائل بھی ہوں, اور ان کے پاس جو ہے نا وہ میرینز بھی ہوں, اور سب کچھ ہو, اور اس 27 ملکوں کی نیٹو کو لے کر اگر وہ تمہارے پاس چڑھ بھی گئے, اگر تمہارے پاس ایمان ہوا, تو تم ہی کامیاب ہونے والے ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. انہی الفاظ پر میں بریک کر رہا ہوں جو علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے تھے نا, انہی کو سمجھنے اور اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے غزوہ بدر کی صورت میں. ایک تو فرمایا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. وہ فضائے بدر کیا ہے؟ وہ ایمانی کیفیت ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان ہے. وہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ فضائے بدر پیدا ہوگی. اور اسباب کی ضرورت نہیں, اسباب کا اہتمام کریں گے لیکن ایک حد تک, اور توکل اللہ کی ذات پر ہوگا. اسی لیے اقبال فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ, بہت 2 شعروں میں انہوں نے انالیسس کر دیا آج کی پوری صورتحال کا. کہتے ہیں کہ یعنی دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش. آج پھر وہی معاملہ ہے, روح اور بدن کا مارکا ہو رہا ہے. ہم روح کے علم بردار ہیں, ہم روحانی کیفیات کو لے کر چلنے والے ہیں, اور وہ مادی کیفیت جسم کو لے کر چلنے والے ہیں, مادیت پرست ہیں, مٹیریلسٹک لوگ ہیں. دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پیش. اب اسپرچولیزم کا اور مٹیریلزم کا مقابلہ ہے, اور اس کے لیے ہوگا کیا؟ تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اب کلچر مسلط کیا جائے گا, وہ مٹیریلسٹک کلچر ہوگا جو آپ کو ابھارے گا کہ ساری زندگی کس لیے گزارو؟ اپنے جسم کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. اور پھر اقبال نے کیا خوبصورت الفاظ کہے, اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یورپ کی مشینیں ابلیس کے پاس تھیں, ساری مشینیں تھیں, سارے میزائل تھے, سارے طیارے تھے, ساری ٹیکنالوجی تھی, اور ان کے پاس کیا تھا؟ لاٹھیاں پکڑ کر پہاڑوں سے نیچے اترنے والے لوگ تھے. اور کیسے اللہ نے آج ان کو فتح یاب کر دیا ان کے ایمان کی وجہ سے.
یہ ہے آج کرنے کا کام کہ ایمان پیدا کیا جائے، ایمان کی تحریک چلائی جائے، اس ایمان کو پختہ کیا جائے، اور اللہ کے دین کی محنت میں کچھ نوجوان ہو جنہیں اللہ یہ توفیق عطا فرمائے کو اپنی زندگیاں لگائیں، یہ کرنے والا کام ہے۔ اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 19 تک الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا، آیت نمبر 20 سے انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔